السلام علیکم ناظرین، ہسٹوریکل اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد حیات، اور آپ کے لیے ایک تاریخی، رومانوی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس وقت موجود ہیں ہم گاؤں 585 دانہ آباد، تحصیل جناوالا، ضلع فیصل آباد۔ مرزا صاحبہ کے مزار پر موجود ہیں ہم، اور اس مزار کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں ایسی جڑی ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں، اور ان کا حوالہ بھی ملتا ہے۔ ناظرین، ان تین چار چیزوں کا ذکر جو ہے فرداً فرداً ہم آگے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو یہ ہے ناظرین جنڈ کا درخت۔ یہ وہ جنڈ کا درخت ہے جس کے ساتھ مرزا کو ٹانگ کر قتل کیا گیا بے دردی سے، اور یہ اس وقت سے آج تک موجود ہے، یعنی تقریباً 500-600 سال قبل یہ وہاں پہ واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ درخت اسی طرح بالکل ہرا بھرا موجود ہے۔ یہ ساتھ ہی ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے، اور ناظرین یہ وہ روضہ ہے جس کے اندر مرزا صاحبہ کی قبریں بنائی گئی ہیں، اور اندر چل کر ہم آپ کو اس کا اندرونی جو ویو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے مرزا صاحبہ کی، اور یہ قبریں ہیں۔ پہلی قبر جو ہے یہ صاحبہ کی ہے، اور جو درمیان والی ہے وہ مرزا کی ہے، اور تیسرے نمبر پہ جو قبر ہے یہ اس کے باپ ونجل جٹ کی ہے۔ یہ تینوں قبریں اس جو روضہ کے اندر بنائی گئی ہیں۔ یہ روضے کا اندرونی منظر ہے۔ مرزا جٹ جو ہے یہ بے شمار خوبیوں اور صلاحیتوں کا مالک تھا۔ یہ اکبر بادشاہ کے زمانے میں ایک بہترین تیر انداز تھا۔ اس کی تیر اندازی کے ایک دو واقعات جو ہیں وہ ہم آپ کو سناتے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، مرزا جو تھا وہ اپنے بھائیوں سے اس کا جھگڑا ہو گیا، اور انہوں نے اس وقت اکبر بادشاہ کو شکایت کی، اور اکبر بادشاہ نے اس کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں اس نے 10 سال تک قید جو ہے وہ کاٹی۔ اس کے بعد اکبر بادشاہ کا بیٹا جہانگیر اور مرزا جٹ جو ہے ان کا آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ ہوا، جس میں مرزا جو ہے جہانگیر بادشاہ سے تیر اندازی کا مقابلہ جیت گیا، جس کی وجہ سے وہ قید سے رہا ہوا، اور اکبر بادشاہ نے انعام کے طور پر 360 تیر، 2 کمان اور ایک شاہی عربی گھوڑی جو ہے وہ تحفے کے طور پر مرزا جٹ کو دے دی، جس کا نام بکی تھا۔ ناظرین، یہ اس بکی گھوڑی جو تھی مرزا صاحبہ کی، یہ اس کی قبر ہے۔ یہ مزار یا روضہ کے بیک سائڈ پہ بنی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے بہت تیز رفتار گھوڑی تھی۔ اپنی خصوصیات اور اپنی جو ہے صلاحیت کی وجہ سے اس کا نام مرزا نے بکی رکھا ہوا تھا۔ مرزا جٹ جو ہے یہ بچپن ہی سے ایک بہترین نشانہ باز تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عورتیں مٹی کے گھڑوں میں پانی لے کر اپنے گھروں کو جایا کرتی تھیں تو یہ پیچھے غلیل کے ساتھ ان میں سوراخ کر دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ان کا جو پانی ہے وہ گر جاتا تھا، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ مرزا جٹ کی شرارت ہے۔ ناظرین، پنجابی میں جو ہے تقریباً 4 جو داستانیں اس کو ہوئی ہیں، ہیر رانجھا ہے، سونی مہیوال اور
سسی پنی ہے۔ ہر ایک جو جوڑی ہے اس کا انجام جو ہے بغیر شادی کے ہوا ہے یا پھر وہ آپس میں ملے نہیں ہیں، لیکن یہ جو داستان ہے یہ ایک دردناک بھی ہے اور انوکھی بھی ہے۔ مرزا جٹ جو ہے یہ بچپن میں اپنے ماموں کے ہاں کھیوا گاؤں جو ہے یہ ضلع چنیوٹ میں ابھی واقع ہے، تو وہاں پہ اپنے ماموں کھیوے خاں کے پاس رہا کرتا تھا، اور مرزا اور صاحبہ دونوں جو ہیں اپنے استاد کے ہاں سبق جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور جس دن مرزا کو سبق نہیں آتا تھا، مار پڑتی تھی، تو اس کے نشانات جو ہیں وہ مرزا کی جو ہتھیلیوں پہ ہیں وہ پائے گئے تھے۔ تو اس واقعہ کو جو ان کے ہم عصر پڑھنے والے طالب علم تھے انہوں نے بھی دہرایا، لیکن بعد میں کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہاں کے امام مسجد نے جب یہ بات عام کی کہ برگد کے درخت کے نیچے مرزا اور صاحبہ کو غیر اخلاقی حالت میں پایا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے اس کے ماموں نے اس کو وہاں سے نکال دیا، اور مرزا جو تھا اپنے گاؤں واپس دان آباد آ گیا۔ اس کے بعد جو محبت تھی اس کی کشش بڑھتی رہی، آخر وہ دن آ گیا کہ صاحبہ کا رشتہ جو ہے اس کے والدین نے آگے طے کر دیا، اور صاحبہ نے کرمو بابا کے ہاتھ ایک پیغام دیا کہ مرزا کو کہو کہ آ کر مجھے لے جائے اور اپنی جو مردانگی ہے اس کو ثابت کرے۔ مرزا کو جب یہ پیغام ملا تو اس نے وہاں کے ایک ترخان سے کلیاں یعنی لکڑی کے جو قلعے تھے وہ بنوائے، اور اکیلا ہی گھوڑی پر سوار ہو کر کھیوے کھا گاؤں پہنچ گیا، اور اپنی جو ہے اس کی خالہ اس کے ذریعے پیغام دیا کہ وہ جو ہے مرزا جو آ گیا ہے۔ تو رات کو یہ دونوں وہاں سے نکل پڑے، تو گھر والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور اس کی جو گھوڑی تھی وہ بہت تیز تھی۔ پیچھا کرتے کرتے جب دان آباد جہاں پہ آج یہ جس مقام پہ اس کا مزار ہے وہاں پہ آ کر مرزا نے سوچا کہ اب وہ پیچھے ہی ہیں، تو اس نے وہاں آرام کرنے کی نیت سوچی، اور یہ جنڈ جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ سو گیا، اور وہ جو اس کے صاحبہ کے بھائی تھے وہ بھی گھوڑوں پر سوار تھے، اور ان کے ساتھ کتے بھی تھے۔ تو جب صاحبہ نے کتوں کو دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ یہ جو ہے میرے بھائی پیچھے آ گئے ہیں، لہٰذا اس نے وہ 360 جو تیر ہیں ان کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب 4 تیر رہ گئے تب جا کر مرزا کی آنکھ کھلی، تو اس نے دیکھا کہ صاحبہ نے تیر توڑ دیے ہیں، لیکن اس وقت اس کے بھائی جو تھے وہ بالکل عین اوپر اس کے آ گئے، اور انہوں نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ صاحبہ جو تھی جب وہ ان کو قتل کر رہے تھے تو صاحبہ ان کے اوپر گر گئی، اور انہوں نے صاحبہ کا بھی گلا دبا کر اس کو بھی مار ڈالا۔ ناظرین کرام، یہ جو داستان عشق ہے ایک دردناک ہے، اور ہمارے معاشرے میں 2 پہلو پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں، ایک مثبت ہے اور ایک منفی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مثبت سوچ رکھتے ہیں ان کے بارے میں، اور کچھ جو ہیں وہ منفی۔ بہرحال اس داستان عشق میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس پھر بھی یہ جو دونوں عاشق ہیں انہوں نے اپنی داستان عشق کو امر کر دیا ہے، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں ان کا جو قصہ ہے وہ سنایا جاتا ہے، اور نصاب کی کتابوں میں بھی اس مرزا صاحبہ کا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس عشقیہ داستان اور یہ ہماری تاریخی ویڈیو کو آپ لوگوں نے اگر پسند کیا ہے تو اس کو کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اگلی ہماری ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔